بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہری مسائل، ناقص منصوبہ بندی اور رہائش کا بحران ایک اجتماعی ذمہ داری، اس بار ہمدرد شورا کے اجلاس کا موضوع فکر تھا۔ محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ اسپیکر کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم نے انجام دیے، جبکہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک پالیسیز کے ڈین جناب ڈاکٹر نوید الہی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز قاری خالد محمود کی تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد کا پیغام اسپیکر محترم نے حاضرین کو سنایا۔ مہمان مقرر جناب ڈاکٹر نوید الہی نے اپنے اظہار خیال میں بتایا کہ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس قسم کے موضوعات پر مباحثے ہونے چاہیے۔ ملک میں اس حوالے سے پہلی پالیسی قیام پاکستان کے 50 سال بعد 2001 میں بنائی گئی، جبکہ دوسری پالیسی 25 سال بعد 2025 حال ہی میں بنائی گئی، جو جلد ہی کابینہ کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ ڈاکٹر نوید الہی کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں ہمدرد شورا کے ماہرین کی آراء اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ جب یہ پالیسی منظور ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک پالیسیز حکومت پاکستان کا تھنک ٹینک ہے، جو حکومت کو مختلف پالیسیوں میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج ملک میں آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ اور بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں مسائل کی اماجگاہ بنی ہوئی ہیں۔ شہری مسائل، ناقص منصوبہ بندی اور رہائش کے بحران اور ان مسائل کے حل کے پیش نظر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک پالیسیز کے زیر اہتمام بھی جلد ہی ایک ایسی ہی فکری نشست کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ حکومت کو بروقت خواہشات فراہم کی جا سکے۔ محترم ڈاکٹر نوید الہی کا مزید کہنا تھا کہ پہلے تو میں ہمدرد شورا کا فاؤنڈیشن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا، یہ اعزاز دیا کہ میں یہاں پہ آ کے اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کر سکوں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اہم کام انجام دے رہی ہیں کہ جو ملکی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اس کے اوپر بہترین دماغ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے رہائشی بحران کا، کہ 50 سال لگے ہمیں پہلی نیشنل جو ہاؤسنگ پالیسی بنانے میں، اس کے بعد 24 سال بعد اب اس سال 2025 میں ایک اور پالیسی بنائی گئی ہے۔ ابھی اگرچہ وہ بھی ڈرافٹ ہے اور کیبنٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، تاہم اب اس میں خاص بات جو انہوں نے یہ کی ہے کہ اس وقت اربنائزیشن ریپڈلی ہو رہی ہے۔ کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اربنائزیشن کو بری چیز نہیں ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ماڈرنائزیشن کی طرف آئیں، لیکن اس میں اعتراف کیا گیا کہ یہ ساری ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک وبال بن گیا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ یہاں پہ آ رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلے شہر اور اس شہر کے درمیان میں کوئی آپ کو کنسٹرکشن، دکان، پلازا یا اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میلوں لمبی روڈز ہیں، ایون آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، دونوں طرف اطراف پہ آپ کو دکانیں، پلازاز اندھا دھند نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ پالیسی اس بات پہ بھی سفارشات میں شامل کر رہی ہے کہ ہمیں کم از کم 1 کروڑ یہاں پہ گھر چاہیے اگلے 5 سے 10 سال میں۔ جہاں پہ کچی آبادی ہیں ان کو آپ صرف ڈسپلیس نہ کریں، ریلوکیٹ نہ کریں، ان کو آپ ورٹیکل گروتھ پہ لے جائیں اور ان کو وہاں پہ بسا دیں تاکہ ان میں بھی احساس محرومی نہ ہو اور ان کو گھر مل جائے۔ ایک بحث بڑی ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ جو بھی آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اس سے کوئی ایگریکلچر لینڈ کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ ورٹیکل نہیں جا رہے۔ دنیا میں جہاں پہ اربنائزیشن ہو رہی ہے، سنگاپور سے لے کے باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں تک بھی، ملیشیا پہ چلے جائیں تو ورٹیکل کی طرف فوکس ہے تاکہ زمین کو بہتر استعمال کیا جائے اور جو گرین ایریا ہے اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بچائی جا سکے۔ آپ نے دیکھا ابھی اور پچھلی دفعہ بھی فلڈز آئے تو بہت نقصان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز واٹر ویز کے اندر بھی بنا دی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اس نئی پالیسی میں مد نظر تو رکھا گیا ہے، بلکہ میں نے اب یہ آج سوچا اور کہا کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کروائیں جس کے اوپر ماہرین آئیں اور اس ڈرافٹ پالیسی ہے 2025 نیشنل ہاؤسنگ کی، اس کے اوپر ان پٹ دی جائے اسی موقع پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجالس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ایسے معزز اراکین جو ہیں ان کی ان پٹ بہت ضروری ہے، اور اسی پالیسی کو اگر ہم لے کر اس کے اوپر فردر اس پہ ہم بات کریں، تجزیہ کریں اور بھی سفارشات پیش کریں گورنمنٹ کو، تو دس از دا رائٹ ٹائم، ہائی ٹائم
کہ گورنمنٹ کو اس کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر جناب قیوم نظامی نے اپنے خطاب میں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ملک بھر میں ہر ماہ فکری نشستوں کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں شہروں کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے مگر معیار زندگی تنزلی کا شکار ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، پانی و صفائی کے مسائل، بڑھتی ہوئی کچی آبادیاں، ٹریفک کا دباؤ، غیر منصوبہ بند تعمیرات اور تجاوزات، یہ سب ناقص منصوبہ بندی اور بیڈ گورننس کا شاخسانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکیمیں اکثر اشرافیہ کے مفادات کی نظر ہو جاتی ہیں جبکہ عام شہری نہ تو سستی رہائش حاصل کر پاتا ہے، نہ صاف پانی اور اسی طرح معیار تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات سے بھی آری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مسائل صرف حکومت کے ہی نہیں بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہیں۔ ہمیں محض تنقید کے بجائے مثبت کردار ادا کرنا ہوگا اور حکومت کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی اور دیانتداری سے آئینی فرائض ادا کرے جبکہ عوام بھی ریاست کے ذمہ دار شہری بن کر اپنے فرائض انجام دیں، ٹیکس ادا کریں، قانون کا احترام کریں اور اصلاحات میں حکومت سے تعاون کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور ہمارے ہمدرد شورا کے محترم اراکین ہیں، ان کا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خراج تحسین بھی پیش کیا کریں ہمدرد فاؤنڈیشن کو کہ جو مسلسل ہمارے جو حکیم سعید شہید ہیں ان کی جو شاندار روایات ہیں کہ وہ کراچی ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو یا پشاور، وہاں پر فکری نشستیں ہر ماہ کرتے ہیں اور ان فکری نشستوں میں عوامی اور قومی مسئلے جو ہیں، سماجی مسئلے، ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی ہمیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں ان پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو گھروں کے مسائل ہیں اس کے آپ دیکھیں سارا ہمارا سوشل میڈیا خاموش ہے کوئی، اور جس طرح دوسرے بھی ہمارے مسئلے ہیں ہمارے عام آدمی کے مسائل نہیں ہیں بلکہ وہ جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں بحثیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں صبح سے شام تک۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں شہر پھیل رہے ہیں مگر معیار زندگی سکڑ رہا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہر ماحولیاتی آلودگی، پانی اور صفائی کی کمی، بڑھتی ہوئی کچی آبادیوں، ٹریفک کے شدید دباؤ، غیر منصوبہ بند تعمیرات، غیر قانونی تجاوزات جیسے سنگین مسائل کا شکار ہیں جو ناقص منصوبہ بندی اور بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے۔ سرکاری اسکیمیں اکثر اشرافیہ کے مفادات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے نہ سستی رہائش ہے، نہ صاف پانی ہے، نہ معیاری تعلیم اور صحت ہے اور نہ دوسری سہولتیں ہیں۔ ہم شہری کی حیثیت سے حکومت کو مسائل کا مکمل ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارے مسائل ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنا آئینی فریضہ نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ پورا کرے اور ہر شہری کے حقوق حاصل کرنے کے ساتھ اپنے شہری فرائض بھی ادا کریں۔ وہ ریاست کو پورا ٹیکس دیں، قانون کا احترام کریں، ہر شہری مسائل کے حوالے سے حکومت سے تعاون کریں۔ ہمارے مسائل کا واحد حل بااختیار مقامی حکومتیں ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے آج بھی، اگر آپ لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہے وہ کرائیں اور ان کو آئینی تحفظ بھی دیں، ان کو مکمل اختیارات بھی دیں، جس طرح صوبوں کو آپ نے مالی وسائل دیے ہیں لوکل گورنمنٹ کو دیں اور وہاں پر جو امیدوار ہیں ان کے وہ پڑھے لکھے لوگ ان کی اہلیت مقرر کریں۔ اب دیکھیں کرپشن جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے ہمارے پورے سسٹم میں، یعنی کلچر بن چکی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ کرپشن کی آج بات ہی کوئی نہیں کرتا، تو یہ جب تک آپ کڑی سزائیں نہیں دیتے کرپشن کے اوپر اس وقت تک آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آئیے کہ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم صرف تنقید نہیں کریں گے بلکہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار بھی ادا کریں گے۔ اس موقع پر ماہرین کا ناقص سیوریج سسٹم کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہمارا سیوریج سسٹم آبادی کے لحاظ سے نکاسی آب کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ اسی وجہ سے بارش کے دنوں میں نکاسی آب کے مسائل شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے ماہرین نے ایک بڑی وجہ دیہی علاقوں میں سہولتوں کا فقدان قرار دیا جس کے باعث شہروں میں آبادی کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی اور اجتماعی رہائش گاہیں بنانے کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ معیاری اور پبلک ٹرانسپورٹ کے انتظام سے کاربن کا اخراج کم سے کم ہوگا۔ اسی طرح شجرکاری مہمات کو زیادہ فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ شہری مسائل کا حل صرف حکومت کے بس میں ہی نہیں بلکہ یہ عوام اور ریاست کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ درست منصوبہ بندی، شفاف نظام
اور عوامی شمولیت سے ہی پائیدار شہری ترقی ممکن پا سکتی ہے۔ اس موقع پر معزز شرکاء جن میں محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم، جناب قیوم نظامی، پروفیسر خالد محمود عطا، جناب سمر جمیل خان، پروفیسر نصیر چودھری، پروفیسر ڈاکٹر شفیق جالندری، ڈاکٹر جاوید یونس اوپل، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد طور، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سلیم، ڈاکٹر سید عمران مرتضی، کاشف ادیب جاویدانی، رانا امیر احمد خان، جناب اصغر علی کھوکھر، جناب اعجاز احمد اعجاز، جناب علی رضا علی اصغر عباس، جناب ناصر بشیر، پروفیسر ڈاکٹر مہر محمد سعید اختر، طبیب چودھری محمد عمر توصیف، ڈاکٹر پروین خان، بیگم ڈاکٹر جاوید اپل، پروفیسر ڈاکٹر مشکور اے صدیقی، ایم آر شاہد، رفاقت حسین رفاقت، پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری، محمد نصیر الحق ہاشمی، ڈاکٹر یاسر معراج سمیت دیگر علمی و فکری شخصیات شریک ہوئیں۔ اختتامی کلمات میں پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم نے تجاویز پیش کی، جبکہ محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے اظہار تشکر پیش کیا۔ میں محترمہ سعدیہ راشد کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ بھرپور طور پہ ہمدرد مجلس شورا میں شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں روشناس بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ محترمہ سعدیہ راشد کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے اور ہمت ہے کہ وہ ہم سب کو جمع کرنے کے لیے یہ کوشش کرتی رہتی ہیں، اور 364 مرتبہ ہمارا یہ اجلاس جو ہے یہ منعقد ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے بعد 365 دفعہ ہو گیا ہوگا۔